بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ میں انار دانہ اور اسپاغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ہریٹ کا مربع 2 عدد کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا کرو، جسم میں بدبو اور میل جلدی نہیں آئے گی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوراً آ جاتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کا درد رک جاتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پھتری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ لال آلو کھانے سے عورتوں کا سینہ چوڑا اور چھاتیاں طاقتور ہوتی ہیں۔ رات کو پیٹ پر لہسن کے رس کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ جو عورت ہر وقت کھلے بال رکھتی ہیں ان کو بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے اور عورت کی تولید صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ مخصوص جگہ پر ناریل کے تیل کی مالش کریں۔ جو خواتین زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ چکنی جلد کا مسئلہ ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر چہرے پر جھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ سوتے وقت مچھر زیادہ کاٹتے ہوں تو نیم کے سوکھے پتوں کو جلا کر اپنے ارد گرد دھونی دے کر سویا کرو، مچھر قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ سر میں زیادہ جوئیں پڑنا شروع ہو جائیں تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی گھول کر سر پر لگانے سے جوئیں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ برتن جلدی کالے پڑ جائیں تو برتنوں پر مٹی میں تھوڑا کالا نمک ملا کر لگائیں، برتن کالے ہونا چھوڑ دیں گے۔ پاؤں کے ٹخنے کالے ہونا شروع ہو جائیں تو ٹخنوں پر ایلو ویرا کاٹ کر لگائیں، ٹخنے دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ بدن میں زیادہ خارش رہتی ہو تو بدن پر بادام کا تیل لگا کر سونے سے بدن پر خارش ختم ہو جائے گی۔ ہلدی پانی کے ساتھ کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھائیں۔ زخم کا مرض دور کرنے کے لیے گنے کے رس میں لیمو ڈال کر پی لیں۔ دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے بہی کا پھل کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر نارمل لانے کے لیے آلو بخارے کا جوس پی لیں۔ شام کے کھانے سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیکر کی مسواک کریں۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھاتے ہیں انہیں خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ چقندر کھانے سے عورت کے فٹس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آلسی کا سالن کھانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلے ہوئے کا داغ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں نیم کا درخت ہو تو کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک کھجور کھانا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت کھجور کھانا جگر طاقتور بناتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹینشن لیتی ہیں ان میں بانجھپن کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ قبض لینے کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ مچھر والا لوشن لگا کر سونے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے۔ تیز مرچیں کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ دھنیا کمرے
کمرے میں رکھنے سے کمرے میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ زیتون کے تیل میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک پینے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ انسان سوئے بغیر 11 دن زندہ رہا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اسٹریس سے بچیں، کیونکہ اسٹریس میں میٹھی اور آئلی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے، جس سے وزن بڑھتا ہے۔ درست کپڑوں کا انتخاب انسان کو پریشانی اور اداسی سے بچاتا ہے۔ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے خارش نہیں ہوتی۔ امرود کے درخت سائے میں بیٹھنے سے شدید بھوک محسوس ہونے لگتی ہے۔ بے شک آزما کے دیکھ لیں، گیندے کے پودے کے آس پاس رہنے سے بندے کو نسیان یعنی بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ انار کے پودوں کے سائے میں بیٹھنے سے خون کی روانی اور تیزی سے کرنے لگ جاتی ہے۔ دودھ اور اسپاغول سحری کے وقت خالی پیٹ ایک بہترین ٹانک ہے۔ دودھ اور اسپاغول سارا دن انسانی جسم میں کمزوری کی شکایت نہیں ہونے دیتا۔ روزے کی حالت میں عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا مناسب ہے، کیونکہ سارا دن کی بھوک پیاس کی وجہ سے شام کے وقت جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم بے جان سا ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے کمر کا درد ختم کرتی ہے۔ سبزی اور گوشت کے ساتھ ادرک کا استعمال کمر کے درد سے نجات دیتا ہے۔ کریلے کا کثرت سے استعمال فالج کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ سرکہ تلی کو بڑھنے سے روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، پھوڑے پنسیوں کو دور کرتا ہے۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائے جانے والی غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ از خود کتنی ہی الٹی یا کہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کی اور وہ منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا حالت روزے میں اختلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزے میں اختلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں۔ آپ نے رات میں روزے کی نیت کر لی ہے، پھر سحری میں آنکھ نہیں بھی کھلی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ افطار میں ایک ساتھ 4 سے 5 گلاس پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے۔ روز سموسے کو خستہ رکھنے کے لیے تلنے کے بعد اس پر تھوڑا سا بیسن چھڑک دیں۔ افطار میں پانی سے بنا شربت، دہی اور پھلوں کے رس کا استعمال زیادہ کریں، لیکن دودھ سے بنے مشروبات کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے بد ہضمی کا سامنا ہوتا ہے۔ روزدار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے، تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادت کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گنہگار نہ ہوگا۔ رمضان میں افطار کے فوراً بعد ورزش یا جیم کرنا نقصان دہ ہے۔ رمضان میں جسم کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے ورزش سحری سے قبل یا افطار کھانے کے 2 گھنٹے بعد کریں۔ ویڈیو پسند آیا کرے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو پسند آیا کرے تو شیئر اور لائک کر دیا کریں۔ علم شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔